آج کوئی منہ اٹھا کے اسلام کی خدمت بنا کر اس کو پیش کرتا ہے جی میں نے تجزیہ کیا ہے، تاریخی تجزیہ کیا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر، اور جھوٹو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کوئی شرط نہیں رکھی، غیر مشروط بیعت کی ہے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، اور خلافت کی بیعت کبھی مشروط ہوئی ہے ظالموں؟ جھوٹو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا دل بھی کالا ہے، تمہارے لفظ بھی کالے ہیں، جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لکھتے ہو۔ کسی میں جرت ہے، اخلاقی جرت ہے، کوئی علمی کرتوت ہے کسی میں، کسی کالم نگار میں، کسی محقق میں، کسی مصنف میں، تو ایک صحیح سند پیش کرے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی ایک بھی وعدہ خلافی نواسہ رسول سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے کی ہو؟ کہتے ہیں جی شرطیں رکھی تھی، جھوٹے لوگ جھوٹی باتیں، جھوٹے کالم لکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی کوششیں انشاءاللہ قیامت تک رائے گاہ جاتی رہیں گی، نہ ان کے پہلے آباء و اجداد کبھی کامیاب ہوئے، نہ یہ کامیاب ہوں گے، نہ ان کی آنے والی نسلیں جو ان کے طریقے پر چلیں گی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف اعتراضات کر کے کبھی کامیاب نہیں ہوں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن منتخب افراد کو اللہ کی وحی لکھنے کے لیے مأمور کیا ہے، جن کو امانت دار سمجھا ہے، اور جن کی امانت کی گواہی اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی بنایا ہے۔ کاتبین وحی میں سے ہیں، جس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں، یہ ان کی فضیلت ہے۔ اس سے بڑھ کر اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے کئی غزوات میں کافروں کے ساتھ انہوں نے جنگ کی ہے اور اسلام کے جھنڈے بلند کیے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعد بہت سارے میدان اور مارکے انہوں نے مارے ہیں، بلکہ اسلام کے بہت بڑے کمانڈر ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں، سپہ سالار ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنہیں اپنا خاص معتمد بناتے ہیں، اور اپنے دور حکومت میں، پورے دور حکومت میں ان کو شام کا گورنر بنا کے رکھتے ہیں اور ان کو وہاں اس عہدے سے معزول نہیں کرتے۔ حالانکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کو انہوں نے، جن کو سیف اللہ کی تلوار ہونے کا لقب ملا ہے، ان کو بھی انہوں نے ان کے عہدے سے معزول کر دیا تھا، ان کی کسی خرابی کی وجہ سے نہیں، ویسے دیکھتے تھے کہ اس عہدے پہ اتنا عرصہ اس بندے کو رہنا چاہیے، اس کے بعد اس کا عہدہ تبدیل کر دے۔ لیکن سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سارے دور میں ایک ہی عہدے پر رہے، کیونکہ اپنے عہدے پر بہت بہترین پرفارم کر رہے تھے، اسلام کی سرحدوں کو وسیع کر رہے تھے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں، عہد خلافت میں، پھر بدستور اسی طرح شام کے گورنر رہے ہیں، شام کا پورا علاقہ ان کے زیر سایہ چلتا رہا ہے، اور شام کا وہ علاقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے دعائیں کی ہیں، جس کو بابرکت قرار دیا ہے، جس کو ایمان میں بہت زیادہ آگے قرار دیا ہے، حکمت میں بہت زیادہ آگے قرار دیا ہے۔ اس شام کے علاقے میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما گورنر رہے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور بڑی بڑی فتوحات جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئیاں فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت میں سے پہلا وہ لشکر جو غزوہ بحر کرے گا، یعنی سمندر پار کر کے اسلام کے جھنڈے دیگر بر اعظموں میں جا کے گاڑے گا، سب سے پہلا جو لشکر اس غزوہ بحر کی ابتدا کرے گا، اللہ رب العزت نے ان سب کو جنت الاٹ کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں، حالانکہ یہ غزوہ بحر جو ہے پہلا لشکر، یہ اس سے اشروں بعد، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی نہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی نہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ لشکر گیا، اور اس کے سپہ سالار اور کمانڈر ان چیف سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ سوئے ہوئے تھے، بیدار ہوئے، مسکرا رہے تھے، پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا پہلا لشکر جنہوں نے سمندری سفر کر کے، سمندر طے کر کے اگلے بر اعظموں میں جا کے اسلام کے جھنڈے گاڑنے ہیں نا، وہ اس لشکر کے سارے فوجی اور سارے سپاہی جنت میں تختوں پہ ٹیکیں لگائے ہو، بادشاہوں کی طرح اللہ نے مجھے دکھا دی ہے۔ اور انبیاء کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں، اللہ نے ان سارے ایک ایک فرد کو دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں،
اور اس پورے لشکر کے کمانڈر ان چیف سپہ سالار سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی فضیلت کے کیا کہنے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پاسبان ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں مخالفت ہوتی تو غصے میں آ جاتے، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں حکم اس کو پامال کیا جا رہا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے، پھر تم اس پر عمل نہیں کر رہے ہو۔ اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، نہ جمعے کے خطبے میں اتنا زیادہ وقت ہوتا ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کے نزدیک معتبر ترین ہستی ہیں، خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کے بعد اہل بیت کے نزدیک سب سے معتبر ہستی اگر کوئی ہے جو پوری امت مسلمہ کی قیادت کر سکتی ہے تو وہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا ان کی طرف اشارہ کر کے، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں سردار ہے؟ حسن بیٹا میرا سردار ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت ان کے ذریعے امت کے دو عظیم الشان گروہوں میں صلح کروائے گا، اختلاف ہوا ہوگا، میرا یہ بیٹا صلح کا سبب بنے گا اور امت اس وجہ سے پھر دوبارہ ترقی کی راہوں پہ چلی جائے گی۔ پھر وہ صلح کون سی ہوئی؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جو نواسہ رسول ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی خلافت کی بیعت کی گئی، 6 مہینہ خلیفہ رہے۔ 6 مہینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی یہ خلافت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو سپرد کرتا ہوں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، کیونکہ یہ امت کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، امت اور ترقی کر سکتی ہے، اسلام کی سرحدیں وسیع ہو سکتی ہیں، اس لیے میں خود نواسہ رسول حسن ابن علی، میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین تسلیم کرتا ہوں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے چچا زاد ہیں، عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ امیر المومنین مانتے ہیں، امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، وہ ان کے بارے میں کسی کی طرف سے ایک اعتراض سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی ان کے سامنے کوئی اعتراض کرنے کی کوشش کرتا اس کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں ہم نے بڑے تفصیلی اللہ کے فضل سے دلائل بھی دیے ہوئے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل اسلام میڈیا پہ موجود ہیں، اور 1 2 نہیں درجنوں لیکچرز ہیں، گھنٹوں کے درجنوں لیکچر، جن میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بھی موجود ہیں، اور ان پر جو اعتراضات کفار کرتے ہیں، فساق کرتے ہیں، فجار کرتے ہیں، اسلام کے دشمن جو ان پر اعتراض کرتے ہیں، جو دین کے دشمن، جو صحابہ کے دشمن اعتراض کرتے ہیں، ان سب کے جوابات بھی درجنوں لیکچرز موجود ہیں اللہ کے فضل سے۔ آج کوئی منہ اٹھا کے اسلام کی خدمت بنا کر اس کو پیش کرتا ہے، جی میں نے تجزیہ کیا ہے، تاریخی تجزیہ کیا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر، اور جھوٹ کہتے جی انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے جو شرطیں طے کی تھیں ان شرطوں کی خلاف ورزی کی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کوئی مائی کا لال اٹھے اور ایک سند لے کر آئے، دنیا میں ایک بار ثابت کرے ایک شرط، اور جھوٹو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کوئی شرط نہیں رکھی، غیر مشروط بیعت کی ہے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی۔ اور خلافت کی بیعت کبھی مشروط ہوئی ہے ظالموں؟ جھوٹو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا دل بھی کالا ہے، تمہارے لفظ بھی کالے ہیں، جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لکھتے ہو۔ نواسہ رسول بیعت کر رہا ہے، بیعت خلافت کی بیعت، انہیں امیر المومنین مان رہا ہے، اور جھوٹو تم کہتے ہو کہ شرطیں رکھی تھیں کوئی فلاں شرط کرنا۔ جی کیا خلیفۃ المسلمین کسی کو ماننے کے لیے شرطیں رکھی جاتی ہیں؟ کوئی مثال دے سکتے ہو اس کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کسی نے شرطیں رکھ کر کی ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کسی نے شرطیں رکھ کر کی ہو؟ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کسی نے شرطیں رکھ کر کی ہو؟ علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کسی نے شرطیں رکھ کر کی ہو؟ خلافت کی بیعت بھلا مشروط ہوتی ہے؟ غیر مشروط بیعت کی ہے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ۔
ہاں اتنی بات ملتی ہے صحیح بخاری میں، انہوں نے کہا میرے ساتھ جو لوگ ہیں یہ مال کے بھوکے ہیں، ان کو کچھ مال دے کے ان کے منہ بند کر دیں تاکہ یہ کوئی شورش برپا نہ کریں، بعد میں ان کے منہ بند کر دیں۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے نواسہ رسول سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ ان مال کے بھوکوں کے منہ بند کر دیے۔ یہ کوفی ہمیشہ سے ایسے رہے ہیں، یہ نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بنے ہیں، نہ سیدنا حسن کے بنے ہیں، نہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بنے۔ کون تھے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی محبت کا دم بھرنے والے، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں مرقوم ہے کہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے گزارش کی کہ مجھے اتنا مال دیں، میں ان کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ مال کے بھوکے، یہ وہی نسل آج بھی چلی آ رہی ہے، بکواس کرتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ ان پر نہ کبھی اہل بیت خوش ہوئے، نہ کبھی صحابہ خوش تھے، سب جانتے تھے کہ یہ مردود لوگ ہیں، مال کے بھوکے ہیں، یہ خون کے بھوکے ہیں۔ انہوں نے اہل بیت کے خون سے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفے میں شہید کر دیے گئے، کوفے میں تھے نا علی رضی اللہ عنہ۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر ان ظالموں نے شہید کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کہاں شہید ہوئے؟ کیا مکہ مدینہ میں شہید کیا گیا انہیں؟ اس لیے یہ لوگ اصل میں دشمن ہیں، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف غلط باتیں پھیلا کر اپنے آپ کو بری کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے تاریخ کے جھوٹے قصے کہانیاں ہم نہیں مانتے۔ کسی میں جرت ہے، اخلاقی جرت ہے، کوئی علمی کرتوت ہے کسی میں، کسی کالم نگار میں، کسی محقق میں، کسی مصنف میں، تو ایک صحیح سند پیش کرے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی ایک بھی وعدہ خلافی نواسہ رسول سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے کی ہو؟ کہتے جی شرطیں رکھی تھی، جھوٹے لوگ جھوٹی باتیں، جھوٹے کالم لکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی کوششیں انشاءاللہ قیامت تک رائے گاں جاتی رہیں گی۔ نہ ان کے پہلے آباء و اجداد کبھی کامیاب ہوئے، نہ یہ کامیاب ہوں گے، نہ ان کی آنے والی نسلیں جو ان کے طریقے پر چلیں گی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف اعتراضات کر کے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ صحابہ کے محب اور محافظ، ان کی ناموس کے پہرے دار اللہ کے فضل سے آج بھی موجود ہیں، پہلے بھی موجود تھے ہمارے آباء و اجداد محدثین علماء کرام ائمہ دین۔ آج ہم موجود ہیں، ہماری نسلیں انشاءاللہ ان لوگوں کا مقابلہ کرتے رہیں گی، ان کے جھوٹوں کے پول کھولتے رہیں گے۔